السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ہاکی پلیئر ہندو لڑکی کی قبول اسلام کی داستان سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قبول اسلام سے قبل عفیفہ ایک آزاد خیال ہندو لڑکی اور ہاکی کی کھلاڑی تھی، مگر جب اس نے اسلام کو فطرت کے قریب اور اپنے ضمیر کی آواز پایا تو اسے قبول کر لیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کی ایک ہاکی کھلاڑی آ رہی ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ ہاکی کے ڈریس میں آئیں گی، مگر آپ ماشاءاللہ برقع میں ملبوس اور دستانے پہن کر مکمل پردے میں ہیں۔ آپ اپنے گھر سے برقع اوڑھ کر کیسے آئی ہیں؟ عفیفہ: الحمدللہ، میں پچھلے 2 ماہ سے شرعی پردے میں رہتی ہوں۔ ابھی آپ کے گھر میں تو کوئی مسلمان نہیں ہوا؟ عفیفہ: جی، میرے گھر میں ابھی میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اگرچہ گھر میں اکیلی مسلمان ہوں، مگر آدھی مسلمان تو نہ بنوں، آدھی ادھر آدھی ادھر، یہ تو نہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ہاکی کھیلنے کا شوق کیسے ہوا؟ یہ تو بالکل مردوں کا کھیل ہے۔ عفیفہ: اصل میں ہریانہ کے سونی پت ضلع کے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے گھر میں سبھی مرد پڑھے لکھے ہیں اور اکثر کبڈی کھیلتے ہیں۔ میں نے اسکول میں داخلہ لیا اور ابتدا ہی سے کلاس میں ٹاپ کرتی رہی۔ CBSE بورڈ میں میری ہائی اسکول میں 11ویں پوزیشن رہی۔ مجھے شروع ہی سے مردوں سے آگے نکلنے کا شوق تھا، اس کے لیے میں نے اسکول میں ہاکی کھیلنا شروع کی۔ پہلے ضلع میں 9ویں کلاس میں سلیکشن ہوا، پھر ہائی اسکول میں ہریانہ اسٹیٹ کے لیے لڑکیوں کی ٹیم میں میرا سلیکشن ہو گیا۔ 12ویں کلاس میں میں نے اسکول میں ٹاپ کیا اور CBSE بورڈ میں میرا نمبر 18واں رہا۔ اسی سال میں خواتین کی بھارتی ہاکی ٹیم میں منتخب ہو گئی۔ عورتوں کے ایشیا کپ میں بھی کھیلی اور بہت سے ٹورنامنٹ میری کارکردگی کی وجہ سے جیتے گئے۔ اصل میں ہاکی میں بھی سب سے زیادہ فعال کردار سینٹر فارورڈ کا ہوتا تھا، یعنی سب سے آگے درمیان میں کھیلنے والے کھلاڑی کا۔ میں ہمیشہ سینٹر فارورڈ پوزیشن پر کھیلتی رہی۔ مردوں سے آگے بڑھنے کا جنون تھا، مگر روزانہ رات کو میرا جسم مجھ سے شکایت کرتا تھا کہ یہ کھیل عورتوں کا نہیں ہے۔ مالک نے اپنی دنیا میں ہر ایک کے لیے الگ الگ کام دیا ہے۔ ہاتھ پاؤں بالکل شل ہو جاتے تھے، مگر میرا جنون مجھے دوڑاتا تھا، اور اس پر کامیابی اور واہ مجھے فطرت کے خلاف دوڑنے پر مجبور کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو آپ کا نام پریتی تھا؟ عفیفہ: حضرت کلیم صدیقی نے میرا نام عفیفہ ابھی یعنی کچھ ماہ پہلے رکھا ہے۔ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں؟ عفیفہ: وہ CBSE بورڈ کا ایک اسکول چلاتے ہیں، اس کے پرنسپل ہیں۔ میرے ایک بڑے بھائی اس میں پڑھاتے ہیں، میری بھابھی بھی پڑھاتی ہیں۔ وہ سب کھیل سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میری بھابھی بیڈمنٹن کی کھلاڑی ہیں۔ ایسے آزاد ماحول میں زندگی گزارنے کے بعد ایسے پردے میں رہنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ عفیفہ: انسان اپنی فطرت سے کتنا ہی دور ہو جائے اور کتنے زمانے تک دور رہے، جب بھی وہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو وہ کبھی اجنبیت محسوس نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ محسوس کرے گا کہ اپنے گھر لوٹ آیا ہے۔ اللہ نے عورتوں کی فطرت مردوں سے بالکل الگ بنائی ہے۔ بنانے والے نے عورت کو چھپنے اور پردہ میں رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اسے سکون اور چین لوگوں کی ہوس بھری نگاہ سے بچے رہنے میں ہی مل سکتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جس کے سارے حکم انسانی فطرت سے میل کھاتے ہیں۔
مردوں کے لیے مردوں کی فطرت کی بات اور عورتوں کے لیے عورتوں کی فطرت کی بات۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عفیفہ: میری تاریخ پیدائش جنوری 1988 کی ہے، گویا میں اب 22 سال کی ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کے اتنے بڑے فیصلے پر مخالفت نہیں ہوئی؟ عفیفہ: ہوئی اور خوب ہوئی، مگر سب جانتے ہیں کہ عجیب دیوانی لڑکی ہے جو فیصلہ کر لیتی ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس لیے شروع میں ذرا سختی ہوئی، مگر جب اندازہ ہو گیا کہ میں دور تک جا سکتی ہوں تو سب موم ہو گئے۔ اب ہاکی اب بھی کھیلتی ہیں؟ عفیفہ: نہیں، اب میں نے ہاکی چھوڑ دی ہے۔ اسے تو گھر والوں نے بہت محسوس کیا ہوگا؟ عفیفہ: ہاں، مگر فیصلہ لینے کا حق مجھے تھا۔ میں نے فیصلہ لیا اور میں نے اپنے اللہ کا حکم سمجھ کر لیا۔ اب اللہ کے حکم کے آگے بندوں کی چاہت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ آپ کے تیور تو گھر والوں کو بہت سخت لگتے ہوں گے۔ عفیفہ: آدمی کو ڈل مل نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں آدمی پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میرا فیصلہ حق ہے کہ نہیں، اور اگر اس کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے تو پہاڑ بھی سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ کیا چیز بنی؟ عفیفہ: میں ہریانہ کے اس علاقے کی رہنے والی ہوں جہاں کسی ہندو کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا کتنے مسلمان ہیں جو ہندو بنے ہوئے ہیں۔ خود ہمارے گاؤں میں تیلیوں کی 20 گھر ہیں جو ہندو ہو گئے ہیں، مندر جاتے ہیں، ہولی دیوالی مناتے ہیں، لیکن مجھے اسلام کی طرف وہاں جا کر رغبت ہوئی جہاں جا کر خود مسلمان اسلام سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کہاں اور کس طرح، ذرا بتائیے۔ عفیفہ: میں ہاکی کھیلتی تھی تو بالکل آزاد ماحول میں رہتی تھی۔ آدھے سے کم کپڑوں میں ہندوستانی روایات کا خیال بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے اکثر کوچ مرد رہے۔ مرد ٹیم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ٹیم میں ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو رات گزارنے بلکہ خواہشات پوری کرنے میں ذرا برابر بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے اس نے اس حد تک نہ جانے دیا۔ گول کے بعد اور میچ جیت کر مردوں عورتوں کا گلے لگ جانا، چمٹ جانا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میری ٹیم کے کوچ نے کئی دفعہ بے تکلفی میں میرے کسی شاٹ پر ٹانگوں یا کمر میں چٹکیاں بھری۔ میں نے اس پر نوٹس لیا اور ان کو وارننگ دی، مگر ٹیم کی ساتھی لڑکیوں نے مجھے برا بھلا کہا کہ اتنی سی بات کو دوسری طرح لے رہی ہو، مگر میرے ضمیر پر بہت چوٹ لگی۔ ہماری ٹیم ایک ٹورنامنٹ کھیلنے ڈنمارک گئی۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ ڈنمارک کی ٹیم کی سینٹر فارورڈ کھلاڑی نے ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کر کے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہاکی کھیلنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے شادی کے لیے اس لڑکے کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی۔ ہم جس ہوٹل میں رہتے تھے اس کے قریب ایک پارک تھا۔ اس پارک سے ملا ہوا ان کا مکان تھا۔ میں صبح کو اس پارک میں سیر کر رہی تھی کہ ڈنمارک کی ایک کھلاڑی نے مجھے بتایا وہ سامنے بریٹنی کا گھر ہے جو ڈنمارک کی ہاکی کی مشہور کھلاڑی رہی ہے۔ اس نے اپنا نام اب سعدیہ رکھ لیا ہے اور گھر میں رہنے لگی ہے۔ مجھے اس سے ملنے کا شوق ہوا۔ میں ایک ساتھی کھلاڑی کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ وہ اپنے شور کے ساتھ کہیں جانے والی تھی، بالکل موزے دستانے اور پورے برقعے میں ملبوس۔ میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور ہم دونوں ہنسنے لگی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ مجھے پہچانتی تھی۔ وہ بولی، میں نے تمہیں کھیلتے دیکھا ہے۔ سعدیہ نے کہا، ہمارے ایک سسرالی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرتی۔ میں تمہارے کھیلنے کے انداز سے بہت متاثر رہی ہوں۔ ہاکی کا کھیل عورتوں کی فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری صلاحیتیں فطرت سے رچاؤں۔
رکھنے والے کاموں میں لگیں۔ میں تم سے آقی چھڑوانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے کھیل کے انداز سے متاثر ہیں اور مجھ سے کھیل چھڑوانا چاہتی ہیں، جبکہ میں تو آپ کا ہاکی چھوڑنا سن کر آپ سے ملنے آئی ہوں کہ ایسی مشہور کھلاڑی ہو کر آپ نے کیوں ہاکی چھوڑ دی؟ میں آپ کو فیلڈ میں لانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ نے کہا اچھا آج رات کو میرے ساتھ کھانے کی دعوت قبول کرو۔ میں نے کہا کہ آج تو نہیں، کل ہو سکتا ہے، اور یہ طے ہو گیا۔ میں ڈنر پر پہنچی تو سعدیہ نے اپنے قبول اسلام کی روداد مجھے سنائی اور بتایا کہ میں نے شادی کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی شرم اور اپنی عصمت کی عزت و حفاظت کے لیے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کے لیے شادی کی ہے۔ سعدیہ نہ صرف ایک مسلم خاتون تھی بلکہ اسلام کی بڑی داعیہ تھی۔ اس نے فون کر کے 2 انگریز لڑکیوں کو اور ایک معمر خاتون کو بلایا جو ان کے محلے میں رہتی تھی اور سعدیہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سب سے زیادہ اسلام کے پردے کے حکم کی خیر و برکت بتاتی رہی اور بہت اصرار کر کے مجھے برقع پہنا کر بیر جا کر آنے کو کہا۔ میں نے برقع پہنا۔ ڈنمارک کے بالکل مخالف ماحول میں نے برقع پہن کر گلی کا چکر لگایا، مگر برقع میرے دل میں اتر گیا۔ بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے مذاق اڑانے یا زیادہ سے زیادہ اس کی خواہش کے لیے برقع پہنا تھا، مگر مجھے اپنا انسانی قد بہت بڑا ہوا محسوس ہوا۔ اب مجھے اپنے کوچ کی بے شرمانہ شیوانی چٹکیوں سے گن بھی آ رہی تھی۔ میں نے برقع اتارا اور سعدیہ کو بتایا کہ مجھے واقعی برقع پہن کر بہت اچھا لگا ہے، مگر آج کے ماحول میں جب برقعے پر مغربی حکومتوں میں پابندی لگائی جا رہی ہے، برقع پہننا کیسے ممکن ہے اور غیر مسلم کا برقع پہننا تو کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتی رہی اور بہت اصرار کرتی رہی۔ میں نے معذرت کی کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی مجھے دنیا کی نمبر 1 ہاکی کی کھلاڑی بننا ہے، یوں میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر جائے گا۔ سعدیہ نے کہا مجھے آپ کو ہاکی کی فیلڈ سے برقعے میں لانا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا بھی کی ہے اور بہت ضد کر کے کی ہے۔ اس کے بعد ہم 10 روز تک ڈنمارک میں رہے۔ وہ مجھے فون کرتی رہی، دوبارہ ہوٹل میں ملنے آئی اور مجھے اسلام بھر کتابیں دے کر گئی۔ آپ نے وہ کتابیں پڑھی؟ عفیفہ کہیں کہیں سے دیکھی ہیں۔ اس کے بعد اسلام میں آنے کا کیا ذریعہ بنا؟ عفیفہ میں بھارت واپس آئی۔ ہمارے جہاں نریلا کے پاس گاؤں کی ایک لڑکی جس کے والد 1974 میں ہندو ہو گئے تھے اور بعد میں آپ کے والد مولانا کلیم اللہ کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی مرید بھی تھے اور حج بھی کر آئے تھے۔ ہاکی کھیلتی تھی یہ لڑکی، وہ دلی اسٹیٹ کی ہاکی ٹیم میں تھی اور بھارت کی طرف سے منتخب ہونے کے بعد روس میں کھیلنے جانے والی تھی۔ وہ مشورے اور کھیل کے انداز میں رہنمائی کے لیے میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے ڈنمارک کی مشہور کھلاڑی بریٹنی کا ذکر کیا۔ اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی۔ وہ اپنی لڑکی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے حضرت کی کتاب آپ کی امانت اور اسلام ایک پریچے دی۔ آپ کی امانت چھوٹی سی کتاب تھی، برقعے نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس کتاب نے برقع کے حکم کو میرے دل میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے حضرت صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے روز حضرت کا پنجاب کا سفر تھا۔ اللہ کا کرنا کہ بہال گڑھ ایک صاحب کے جہاں ہائی وے پر ملاقات طے ہو گئی اور حضرت نے 10-15 منٹ مجھ سے بات کر کے کلمہ پڑھنے کو کہا اور انہوں نے بتایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بریٹنی نے اپنے اللہ سے آپ کو برقع میں لانے کی بات منوا لی ہے۔ بہرحال میں نے کلمہ پڑھا اور حضرت نے میرا نام عفیفہ رکھا اور کہا عفیفہ پاک دامن کو کہتے ہیں، چونکہ فطرتاً آپ اندر سے پاک دامنی کو پسند کرتی ہیں۔ میری بانجی کا نام بھی عفیفہ ہے۔
میں آپ کا نام عفیفہ کی رکھتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عفیفہ میں بریٹنی کو میں نے فون کیا اور اس کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئی۔ جب میں نے حضرت کا نام لیا تو انہوں نے اپنے شور سے بات کرائی۔ ڈاکٹر اشرف ان کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت کی بہن کے جہاں رہنے والی ایک ہیرا کی شہادت اور اس کے چچا کے قبول اسلام کی کہانی سن کر ہمیں اللہ نے اسلام کی قدر سکھائی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے بریٹنی سے شادی کی ہے، یہ کہہ کر کہ اگر تم اسلام لے آتی ہو تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد میں نے اخبار میں اشتہار دیا، گزٹ میں نام بدلوایا، اپنی ہائی سکول اور انٹر کی ڈگریوں میں نام بدلوایا اور ہاکی سے ریٹائرمنٹ لے کر گھر پر سٹڈی شروع کی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کی شادی کا کیا ہوا؟ عفیفہ میں نے ICS انڈین سول سروس کی تیاری شروع کی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ایک ICS افیسر بنوں گی اور برقع پوش ISI افیسر بن کر اسلامی پردے کی عظمت لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ اس کے لیے مطالعہ کر رہی ہیں؟ عفیفہ میں نیٹ پر سٹڈی کر رہی ہوں۔ میرے اللہ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں جو ارادہ کر لیتی ہوں اسے پورا کر دیتے ہیں۔ جب کافر تھی تو پورا کرتے تھے، اب تو اسلام کی عظمت کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ ضرور پورا کریں گے۔ مجھے 1000% امید ہے کہ میں پہلی بار میں ہی ICS امتحانات پاس کر لوں گی۔ مگر آپ کے انٹرویو کا کیا ہوگا؟ عفیفہ برقع اور اسلام کے سارے مخالف بھی اگر انٹرویو لیں گے تو وہ میرے سلیکشن کے لیے انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے۔ گھر والوں کو آپ نے دعوت نہیں دی؟ عفیفہ ابھی دعا کر رہی ہوں اور قریب کر رہی ہوں۔ ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ ہندی میں نے گھر والوں کو پڑھوائی، سب لوگ حیران رہ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ذہن بدل رہا ہے۔ کوئی پیغام آپ دیں گی؟ عفیفہ عورت کا بے پردہ ہونا اس کی حد درجہ توہین ہے۔ مرد خدا کے لیے اپنے جھوٹے چھوٹے چھوٹے مطلب اور اپنا بوجھ عورتوں پر ڈالنے کے لیے ان کو بازاروں میں بے پردہ پھرا کر ان کی تحقیر اور تذلیل سے باز رہیں، اور عورتیں اپنے مقام اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اسلام کے پردے کے حکم کی قدر کریں۔ دوستو یہ تھی ایک کھیلنے والی ہندو لڑکی کی داستان جو کہ یقیناً بہت ہی ایمان افروز تھی۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ایمان افروز اور سچی کہانیاں ملتی رہیں تو آپ جڑے رہیں ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، اور اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اب ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔